اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پاس کل جو ہم نے ایک حکمت پڑھی تھی کہ من جلس مع ثمانیۃ اصناف من الناس زاد اللہ ثمانیۃ اشیاء، کہ جو 8 قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس میں 8 چیزوں کا اضافہ کرتا ہے. آج جو ہمارے پاس حدیث ہے اس حدیث کو پڑھو محمد علی حیدری. علم اللہ تعالی سبعہ پہ کیا پڑھیں گے؟ سبعتا. ہاں ہاں پھر سے نفر کا اعراب صحیح کرو. نفرن. ہاں پڑھو پھر سے. ہاں تعالی سبعۃ نفرین سبعۃ اشیاء سبعۃ اشیاء. ہاں کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تعلیم دیا ہے. علم اللہ تعالی سبعۃ نفرین، 7 نفر کو، ٹھیک ہے، 7 چیزوں کی تعلیم دی. 7 نفر ہیں جنہیں 7 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں آدم الاسماء کلہا. الادم، ٹھیک ہے، الاسماء کلہا، کہ آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی ہے. اسماء نام، تمام اسماء. حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ نام کس کے تھے؟ پنجتن پاک کے. ٹھیک ہے، علم الاسماء کلہا، تمام اسموں کے ہی ان کو تعلیم دی گئی. ہاں حضرہ نہیں ہے، خضرہ. ہاں علم الفراسہ ہے وہ. ہاں فراستیں، ٹھیک ہے. اور جناب خضر کو فراست یعنی ان کی زیرکی، چالاکی، ٹھیک ہے، عقل مندی کی تعلیم دی ہے. اللہ نے زیرک بنایا ہے. اور یوسف کو کس علم کی کیا سکھایا ہے؟ علم تعابیر، خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جناب یوسف کو اس کی تعلیم دی ہے. ہاں بتائیے، آگے پڑھیے. ہاں صنعت الدروع. ہاں اور داؤد کو درع کہتے ہیں بیٹا، ڈھال. درع کس کو؟ زرہ. ڈھال نہیں ہوتی، زرہ. ٹھیک ہے، دروع زرہیں. پہلے کے افراد جب جنگ کرتے تھے تو بہت بھاری بھاری سونا پہن کے جایا کرتے تھے، جو ان کے لیے مصیبت و زحمت کا سبب ہوتا تھا. جنگ میں ان کو اپنا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ لڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا. کچھ ہی دیر میں لوگ تھک جاتے تھے. ظاہر ہے پوری لوہے کی چادر اگر اوپر سے نیچے تک پہنے گا، کوئی باندھ لے گا تو اس کا ایک ویٹ نہ ہوگا. ایک ہے کہ ہم اکیلے چلیں، ایک لوہے کی چادر، ایک پٹھو بیگ ڈال کے چلو نا کچھ دور، سمجھ میں آ جائے گا کتنا وزن ہوتا ہے. صحیح. تو اس حساب سے کیا ہے، جناب داؤد کو جب تعلیم دی کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ جناب داؤد کو کہا کہ ہمارا بندہ تو بہت منیب ہے،
نیک بندہ ہے لیکن کھاتا مال امام سے ہے. تو 40 دن تک گریا کیا تھا جناب داؤد نے، اور تب اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کچھ ایسا سکھا دے کہ جس کے ذریعے میں اپنی روزی روٹی منگوا سکوں. تب اللہ نے ان کے لیے لوہے کو کیا کر دیا؟ موم کیا. لوہے کو ایسے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پلاسٹک چاہے موم نہیں الگ کر دیتے، کاغذ الگ کر دیتے ہیں، وہ لوہا پکڑتے تھے ایسے تار نکالتے چلے جاتے تھے، اس میں باریک 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 تار نکالتے تھے اور نکال کے بھن کے جو ہے زرہ بناتے تھے، جو فوجیوں کے لیے اس وقت کے ہلکی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، چونکہ ایک پوری چادر ہو، ایک کیا ہو، تار ہو، تو ہلکی بھی ہوئی اور اس سے وہ اپنی روزی روٹی چلایا کرتے تھے. تو جناب داؤد کو کیا سکھایا؟ زرہ کس طرح سے بنائی جائیں. منطق الطیر، ہاں پرندوں کی بولیاں سکھائی جناب سلیمان. مٹھو بولا کیا بولا سمجھ رہے ہیں جناب سلیمان؟ چڑیا نے چوں چوں کیا سمجھ رہے ہیں، بکری میں کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں، کیا روب و جلال ہوگا جناب سلیمان کا؟ نہیں تو یہ ان کے لیے ہے نا، سب کے لیے نہیں ہے، کلی نہیں ہے نا قاعدہ. یہ کس کے لیے ہے؟ جناب سلیمان سے تو گھاس پھوس بات کرتے تھے، ایسا پوچھ رہا ہے، ٹہلتے تھے نا، پوچھ لیتے تھے تمہیں اللہ نے کس لیے بنایا، کس کام کی دوا ہو تو گھاس بتاتی تھی مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، میں یہ کام کرتی ہوں. ہوتا ہے ہڈی جوڑنے میں کام آتی ہوں، کینسر میں کام آتی ہوں، اس میں کام آتی ہوں. امام زمانہ ہو تو آسان ہو جائے کہ نہیں جی؟ بتا دیں گے جاؤ وہ جوڑی لے کے آ جاؤ، صحیح ہو جاؤ. تو کیا سکھایا جناب سلیمان کو؟ منطق الطیر. ہاں جناب عیسیٰ کو تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور محمد کو کیا سکھایا؟ ہاں شریعت کا اور توحید کا علم عطا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ کو وہ چیزوں کی تعلیم دے گئی جو آپ نہیں جانتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعِلْمُ آدم. پڑھیے یہاں سے اب حدیث. وعلم آدم علیہ السلام کان سببا فی سجود الملائکۃ له والرفعۃ علیہم. بس فعلم آدم علیہ السلام علم الاسماء کلها. جناب آدم کو تمام اسماء کا علم دیا، تو اس سے جناب آدم کے لیے کیا ہوا؟ کان سببا، سبب بنا فی سجود الملائکہ، ملائکہ کے سجدہ کرنے کا، لہو. ٹھیک ہے کس کے لیے؟ آدم کے لیے. والرفعۃ علیہم، اور جناب آدم کو رفعت عطا ہوئی، علیہم یعنی علی الملائکہ، ملائکہ پر. چونکہ ملائکہ کو علم نہیں تھا، انہوں نے کیا کر دیا؟ عاجزی کر لی، پالنے والے ہم تو نہیں جانتے جتنا تمہیں ہمیں علم دیا ہے، عطا کیا ہے. جناب آدم نے تمام اسماء کو پڑھ دیا، تو ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. تو کیا کیا؟ جناب آدم کو ملائکہ پہ برتری حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بلندی. وعلم الخضر، ویوشع علیہم السلام، اور جناب خضر کا علم سبب بنا جناب موسیٰ اور جناب یوشع کے ان کے شاگرد ہونے کا. جناب موسیٰ خطبہ دے رہے تھے ایک جگہ، خطبہ دیتے دیتے اتنا اچھا خطبہ دے رہے تھے، انہیں احساس ہوا کہیں مجھ سے بڑا اس قرۂ ارض پر کوئی خطیب نہیں ہے، میں جتنا اچھا بولتا ہوں اتنا اچھا کوئی بولنے والا نہیں ہے. تبھی اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ تم سے اچھے بھی موجود ہیں. کہاں بھیج دیا؟ جناب
خضر کے پاس بھیج دیا. اسی لیے تکبر انسان کو نہیں کرنا چاہیے. آتا ہے آ ہی جاتا ہے, کرے کیا, آ ہی جاتا ہے. شیطان کیا ہے, انسان کا دشمن ہے. احساس کہ اپنے کو اچھا سمجھنا یہی کیا ہے, تکبر. آپ کے اندر یہ تصور آ جائے کہ میں سب سے زیادہ پڑھنے والا, آپ کے اندر تصور آ جائے کہ ہم سب سے زیادہ علم والے, آپ کے میں سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ پیسے والا. کسی بھی برتری کا احساس ہی کیا ہے, تکبر. وہ بھی نہیں صحیح ہے, لیکن احساس برتری کیسا کہ جس سے آپ دوسروں کو کیا کر رہے ہو, تحقیر کریں. کبر کہاں ہوتا ہے, کبر وہاں ہوتا ہے. احساس کمتری ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو تکبر ہوتا ہے, تکبر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. صحیح ہے, تو وہ کیا ہے, تکبر ہے. تو وہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے اگر جو اکیلے میں صرف ایسے ہی سوچے, صرف اکیلے میں سوچے وہ چلیے پڑھیے. وَتَذَلُّلِهِ اور ان کے لیے تذلل. لہو یعنی للخضر. اب ظاہر ہے جناب خضر جب استاد ٹھہرے تو ان کے لیے تذلل ہوا کہ نہیں ہوا, کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے کم سمجھا. یہاں تک کہ 2-3 سوال کیا کہ جناب خضر نے کہہ دیا کہ اب ہمارے ساتھ لن تستطیع معی صبرا. کما یستفاد من الآیات الواردۃ فی القصہ, جیسا کہ اس قصے میں آیات وارد ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اور جناب یوسف کا علم سبب بنا لوجدان الاہل, اپنے اہل کو پانے کا, والمملکہ حکومت کو پانے کا, والاجتباء اور برتری کا. کہ ان کو کیا کر لیا گیا, چنا گیا. غلام تھے, غلام کے بعد بھی ان کو کیا عطا ہو گئی, حکومت عطا ہوئی. لوگوں کے سامنے سے بیان کرتے ہیں تب میں غرور آتا ہے نا, اپنے میں بھی آ جاتا ہے, آ جاتا ہے. کیا ہوا, غرور تو بہت بیٹا یہ بہت باریک باریک چیزیں ہیں. کب انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں کوئی نہیں جانتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں پھر بھی وہ ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے. علم داؤد کان سببا للریاست والدرجہ. جناب داؤد کا علم ریاست یعنی حکومت اور درجے کا یعنی ایک مقام کا سبب بنا, کہ جناب داؤد کو ایک مقام و منزلت عطا ہوئی. ہاں علم سلیمان کان سببا وجدان بلقیس والغلبہ, کہ جناب سلیمان کا علم سبب بنا بلقیس کو پانے کا, ٹھیک ہے, اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا. اور جناب عیسیٰ کا علم بنا سبب کہ انہوں نے اپنے امت سے, اپنے ماں سے کیا کیا, تہمت کو زائل کیا. کہ جو تہمت یہودی لگا رہے تھے جناب مریم پہ, آپ نے کیا کہا, انی عبداللہ, ٹھیک ہے, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور اس علم کے ذریعے کیا ہوا کہ ان کی ماں پہ جو تہمت لگائی جا رہی تھی وہ تہمت سے بری ہوئی.
ہاں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سبب بن رہا ہے کہ انہیں شفاعت کا کیا ملا ہے؟ اختیار اللہ نے عطا کیا ہے. یہ شفاعت کوئی اور نبی نہیں کرائیں گے. یہ شفاعت کی خصوصیت کس کے پاس ہے؟ ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو یہ قوت و طاقت عطا کی ہے ان کے علم کے سبب کہ یہ لوگوں کی شفاعت کریں، اپنی امت کی شفاعت کریں. تو دیکھیے علم ہی کے سبب انبیاء کو کیا ملا ہے؟ الگ الگ چیزیں دستیاب ہوئی ہیں. ان سب کا سبب کیا تھا؟ علم تھا، جو علم الگ الگ طریقے کا تھا. تو کہا جب علم ہوتا ہے تو علم سے ہی منزل و کمال عطا ہوتا ہے. اب پڑھیے اگلی حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہہ رہا؟ نہیں، یہ اب علی حیدر بھی پڑھ لیں، تھک گئے لگ رہا. طریق الجنت فی ایدی اربعۃ. ٹھیک ہے، جنت کا راستہ 4 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. راغب دیکھیے کس کے پاس ہے؟ ہاں، عالم کے پاس، زاہد کے پاس، عابد کے پاس اور مجاہد کے پاس. صدق العالم دعواہ رزق الحکمت والزاہد یرزق الامن والعابد الخوف والمجاہد الثناء. کہہ رہے ہیں کہ جنت کا راستہ 4 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، عالم، زاہد، عابد اور مجاہد. فَإِذَا صَدُقَ الْعَالِمُ، جب عالم سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فی دعواہ، اپنے دعوے میں کہ وہ حقیقی عالم ہو. ہم پتہ چل رہا ہے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہمیں آتا کچھ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کیا ملے گا؟ رزق الحکمت، اس کو کیا عطا کر دیا جاتا ہے؟ حکمت عطا کر دی جاتی ہے. والزاہد یرزق الامن، اور زاہد کو کیا عطا ہوتا ہے؟ امن و سکون. عابد کو کیا عطا ہوتا ہے؟ خوف. سچا عابد ہوتا ہے تو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. والمجاہد الثناء، اور اللہ جہاد کرنے والوں کو کیا؟ ثنا و تعریف عطا کر دیتا ہے. ظاہر مجاہدوں کو اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے کہ نہیں یاد کیا جاتا ہے؟ ان کا ایک عزت، الگ احترام ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ. تو جنت کس کے لوگوں کے ہاتھوں میں؟ 4 لوگوں کے ہاتھوں میں. ان میں سے ایک کون ہے؟ عالم. الحمدللہ رب العالمین.